بخاری مسلم میں مشکات میں موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 3 لوگوں کی عزت کی، بہت بڑے جملے حدیث کے، بہت بڑے، ذرا غور کرنا۔ حضور فرماتے ہیں جس نے 3 لوگوں کی عزت کی، سمجھے میں نے اپنے رب کی عزت کی ہے۔ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے۔ دیکھیں حضور نے کتنی بڑی بات کر دی، فرمایا جس نے ان 3 کی عزت کی، سمجھے میں نے اپنے رب کی عزت کی۔ وہ 3 لوگ کون ہیں؟ تو حضور نے فرمایا جس نے سفید داڑھی والے مسلمان کی عزت کی، عالم نہیں، مفتی نہیں، صوفی نہیں، درویش نہیں، خالی مسلمان ہو، داڑھی سفید ہو۔ فرمایا جس نے سفید داڑھی والے مومن کی عزت کی، جس نے عدل کرنے والے بادشاہ کی عزت کی، اور حضور فرماتے ہیں جس نے قرآن پاک کے عالم کی عزت کی، وہ سمجھے میں نے اپنے رب کا احترام کیا ہے۔ لیکن ادب نہ کام تھوڑا مشکل ہے۔ یہ جو لوگ بہانے بناتے ہیں نا کہ آج کل کامل بندہ ہی کوئی نہیں، اچھا بندہ شریف آدمی کوئی نہیں، یہ اصل میں نا بیچارے مجبور ہیں، ان سے ادب ہوتا ہی نہیں۔ ادب اتنا آسان کام ہوتا تو پھر ابو جہل بھی نہ کر لیتا، عقل تو اسے بھی ساری تھی۔ ادب ایک خاصا مشکل کام ہے، اس کے لیے نا پھر ہم بہانے تلاش کرتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں، کہانیاں بناتے ہیں، کہانیاں۔ ایک جگہ پہ میں بیٹھا تھا چند دن ہوئے، تو وہاں کچھ لوگ نا علماء کے بارے میں کچے کمزور، اور کسی مولوی کے سامنے بندے اس لیے بھی کسی کی توہین کرتے ہیں کہ اسے بتایا جائے کہ تو چنگا ہے باقی کوئی بھی نہیں چنگا۔ حالانکہ اس طرح کے بندے بڑے سیانے ہوتے ہیں، وہ جب یہاں سے اٹھ کے جاتے ہیں تو دوسرے کو بھی یہی سٹوری سناتے ہیں جا کے، وہ بڑے تیز ہوتے ہیں۔ تو میں نے کہا یار چھوڑیں، آپ ایک بہترین عالم کے بارے میں اس طرح کی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ کہنے پیسے بڑے لیندہ جی، 40,000 روپیہ منگتا ہے۔ تو میں کہ کیوں دیندے ہو؟ آپ مجھے ایک بات بتائیں، جو چیز مارکیٹ میں بکے نہ اس کا کوئی خریدار ہوتا ہے؟ بنتی چیز تب ہے جب اسے کوئی خریدتا ہے۔ ہم نے پہلے مارکیٹیں بنائی ہیں، بندے خریدنے شروع کیے ہیں، پیسے دینے شروع کیے ہیں، بندے خراب کیے ہیں، پھر ہم نے تنقید کرنی شروع کر دی۔ آپ نہ خریدیں وہ مال خود بخود نہیں بکے گا، خریدتے ہیں اس کے بعد توہین کرتے ہیں۔ توہین نہیں کریں، اس سے تعفن پیدا ہوتا ہے، یہ نظریہ ٹھیک نہیں۔ آپ اکرام کریں، احترام کریں، ادب کریں۔ ادب بڑا حسن ہے، ادب بڑا وقار ہے، ادب سے انسان کے اخلاق کا پتہ چلتا ہے، ادب کے ساتھ اس کی سیرت چمکتی ہے، ادب کے ساتھ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو نکھر کے باہر آتی ہیں۔ آپ اکرام کریں، آپ احترام کریں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر میں نے کچھ ناراضگی دیکھی، تو میں نے کہا حضور آپ ناراض ہیں؟ تو حضور نے فرمایا ہاں، مجھے تمہارے ایک فعل نے ناراض کیا ہے۔ تو حضرت ابو درداء کہتے ہیں میرے تو پیروں تلے زمین ہی نکل گئی، حضور ناراض ہو گئے۔ تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کیا غلطی ہوئی؟ تو حضور نے فرمایا ابو درداء آج تم گلی میں چل رہے تھے؟ یا رسول اللہ میں چل رہا تھا۔ فرمایا ابو بکر صدیق بھی ساتھ تھے؟ حضور وہ بھی ساتھ تھے۔ فرمایا تم نے سوچا ہی نہیں تم میرے ابو بکر کے آگے آگے چل رہے تھے؟ تم نے یہ غور ہی نہیں کیا تم ابو بکر صدیق کو پشت کر کے چل رہے تھے؟ اور پھر حضور نے فرمایا ابو درداء سن لو، نہ کسی پہ سورج غلوب ہوا نہ طلوع ہوا جو میرے ابو بکر صدیق سے افضل ہو۔ اگر آپ اکرام ہی نہیں کرتے، آپ احترام ہی نہیں کرتے، آپ کا مزاج ہی نہیں، تو پھر دیکھیں نا بات اتنی پھیلی ہے کہ بندے کو بیچارے کو منہ دھونے کا پتہ نہیں، اسے لفظ بھی سیدھے نہیں بیان کرنے آتے، اور وہ تبصرہ کرتا ہے صحابہ پر، اہل بیت پر، ان لوگوں پر تبصرہ کرتا ہے جن کے نام بھی وضو کر کے لینے چاہیے، وہ ان کی بات کرتا ہے جن کے بارے میں انسان کو بڑا سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے، بڑا اس کا لب و لہجہ ٹھیک ہونا چاہیے، بڑا درست ہونا چاہیے۔ لیکن ہمارے ہاں شدت کے ساتھ بے ادبی نے رواج پکڑا ہے، اور میں بڑی درد کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ ادب والی جماعت کے اندر بے ادب لوگ پیدا ہوتے جا رہے ہیں۔ ادب والی جماعت کے اندر جو کسی کو کچھ نہیں سمجھتے، پگڑیاں اچھالتے ہیں، سخت جملوں کے ساتھ بات کرتے ہیں، سخت گیر ان کا رویہ ہوتا جا رہا ہے۔ اکرام کریں، احترام کریں، ادب کریں۔ اب یقین کریں وہ جن لوگوں کا بڑا دعویٰ ہے نا ادب کرنے کا، ان کے بھی جملوں سے ادب نظر آتا ہے، عمل سے ادب نظر نہیں آتا۔ وہ پہلے اینک لگاتے ہیں اچھی طرح تنقید کی، اچھی طرح اوپر سے لے کر نیچے تک بندہ پرکھتے ہیں کہ اگر کوئی کمزوری نظر آ گئی ہے تو پہلے میں بچ جاؤں، قریب نہ مجھے جانا پڑے، میں تنقید کروں، پہلے وہ اینک لگاتے ہیں۔ اور پھر بھی اگر کوئی ان کی پہنچ پہ پورا اتر ہی آئے تو پھر بھی جو ان کا انداز ہے وہ انداز بتاتا نہیں کہ ان کے اندر ادب ہے۔
تھوڑا سا ترک ہوتا ہے، تھوڑی احتیاط ہوتی ہے، تھوڑا ایک سلیقہ ہوتا ہے، اور بات کرنے میں، چلنے میں، اٹھنے میں۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دروازے پہ کوئی آ کے دستک دیتا تو آپ فرماتے جاؤ پوچھو، کوئی فقہی مسئلہ پوچھنے آیا یا حدیث پاک سننے آیا؟ تو لوگ جا کے پوچھتے، عرض کرتے حضور، وہ کہتا میں نے نبی پاک علیہ السلام کی حدیث سننی ہے۔ تو امام مالک اٹھتے، پہلے غسل کرتے، پھر جبہ پہنتے، پھر امامہ باندھتے، پھر خوشبو لگاتے، پھر ایک بندہ سامنے بیٹھا، آپ ذرا غور کریں، ایک بندہ سامنے بیٹھا ہے، حدیث پوچھنے آیا ہے، تو امام صاحب اس کے ساتھ نہیں بیٹھتے تھے بلکہ ممبر پہ بیٹھتے تھے، بن سنور کے سج کے ممبر پہ بیٹھتے تھے، اور پھر کہتے تھے اب میں تمہیں رسول اللہ کی حدیث سناتا ہوں، اب میں تمہیں حدیث سناتا ہوں۔ یہ حدیث کا ادب ہے، یہ اس کا اکرام ہے، یہ اس کی تعظیم ہے۔ اپنی طبیعت میں ادب لائیں، بات کریں تو ذرا سنبھل کر، گفتگو کریں تو ذرا سوچ کر۔ جب آپ کسی کا اکرام کرتے ہیں، جب آپ کسی کا احترام کرتے ہیں، حضرت خواجہ نظام الدین صاحب محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ سے آ کے ایک شخص نے کہا حضرت صاحب میرا پیر کامل نہیں، میں نے آپ سے بیعت کرنی ہے۔ تو آپ فرمانے لگے تجھے کیسے پتا چلا وہ کامل نہیں؟ کامل کا پتہ بھی تو کسی کامل کو چلتا ہے نا، پہلے تو نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں کامل ہوں، اس لیے تو پتہ چلا نا۔ آپ فرمانے لگے کچھ شرعی قباحت، کہنے لگا جی نہیں، شریعت میں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں، شریعت کے دائروں پر پورے اترتے ہیں۔ تو خواجہ نظام الدین صاحب محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرمانے لگے تو اللہ کی رضا کے لیے اسی کی خدمت کر اور اسی کا ادب کر، تو ادب کر، تو خدمت کر، کامل نہ ہوا نا تو اللہ تیرے خلوص کی برکت سے اسے کامل کر دے گا، لیکن بے ادبی نہ کر، توہین نہ کر کبھی بھی۔ یہاں تو نا میں نے شروع میں کہا اہل حق بھی بٹ گئے ہیں، ہم اپنے ماننے والوں کو یہ تربیت کرتے ہیں کہ کسی اور کی تعظیم بالکل نہ کرنا، میری کرنا، اور بڑے بڑے بہانوں سے۔ یہ طریقہ درست نہیں، یہ تو آپ بے ادبی کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ ادب کرے، اکرام کرے، ہمیں کیا لگے؟ ہم نے تو ادب کرنا ہے کہ بندہ نبی پاک کے مصلی پہ کھڑا ہے، ہم نے تو ادب کرنا ہے وہ نبی پاک کے ممبر پہ بیٹھا ہے۔ بندہ دیکھنا کوئی ضروری تو نہیں نا، نسبت دیکھنی ہے۔